مائیکا کی بجٹ کے حوالے سے آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو کن سیکٹرز میں عوام کو ریلیف دینے کی کوئی گنجائش اس وقت کی حکومت کے پاس موجود ہے؟ گنجائش تو نکالنی پڑے گی جی۔ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میرے خیال میں جن دو ایریاز کے اندر خصوصی طور پر کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو پچھلے سال جو بجٹ ہوا تو اس میں تنخواہ دار طبقے کے اوپر بہت ہی بھاری بوجھ ڈال دیا گیا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ شاید جو بنا رہے تھے بجٹ ان کو بھی احساس نہیں تھا کہ کتنا بھاری بوجھ ڈالنے جا رہے ہیں تنخواہ دار طبقے کے اوپر۔ وہ تقریباً پہلے 8-9 ماہ میں اس سال کے کچھ 150 ارب روپے تنخواہ دار ملازموں سے مزید ٹیکس لیا جا چکا تھا بنسبت پچھلے سال کے۔ اور اسی وقت میں جو ریٹیل جو تاجر ہیں ان کے اوپر جو ٹیکس لگایا گیا تھا اس میں سے شاید 100 ملین بھی نہیں اکٹھا ہوا۔ تو وہ ایک بہت بڑی ناانصافی نظر آتی ہے۔ تو ایک تو اس کو امید ہوگی کہ ٹھیک کیا جائے گا، کچھ فائنانس منسٹر کی طرف سے ایسے بیانات آئے بھی تھے کہ شاید اس کے اوپر کوئی وہ کام کریں گے۔ دوسرا جو شعبہ اس وقت بہت ہی شدید مشکل کے اندر ہے وہ ہے زراعت کا شعبہ۔ اور زراعت کا شعبہ جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کے انجن کا کام کرتا ہے۔ ایک براہ راست کوئی 20% تقریباً پاکستان کی معیشت کا حصہ ہے زراعت، لیکن باقی تمام معیشت کے جو حصے ہیں وہ بھی بہت بڑی حد تک زراعت کی کارکردگی سے پر منحصر ہوتے ہیں۔ تو کیونکہ ہم نے دیکھا ہے پچھلے 3 سال کے اندر صرف 1.6%، یعنی آپ سمجھ لیں آبادی کی شرح جو بڑھنے کی شرح ہے اس سے بھی کم پاکستان کی فیکس آمدنی کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ سوری، فیکس آمدنی نہیں، مکمل معیشت کی جو شرح نمو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، یعنی فیکس آمدنی پچھلے 3 سال سے ہر سال کم ہو جاتی ہے۔ تو اتنی مشکل حالات سے نکلنے کے لیے جو سب سے تیزی سے جہاں پہ ہم کو ریزلٹس نظر آ سکتے ہیں وہ ہے زراعت۔ تو یہ دو شعبے ہیں جس کے اندر میری امید ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی ریلیف شامل کی جائے گی۔ اچھا سر، فرمائے گا اپنی ویسے سیلری کلاس کی تو صحیح نشاندہی کی، لیکن آپ کے خیال میں ویسے کتنا کوئی فرق پڑ سکتا ہے سیلری کلاس کے اوپر جو ٹیکس نیٹ ورک ہے؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ باقی جو ریٹیلرز اور باقی دیگر شعبے ہیں جن کو ٹیکس نیٹ ورک میں لانا شروع سے IMF کی انسٹرکشن بھی رہی ہے، ان کے اوپر بھی کچھ کام ہو سکے گا؟ ویسے آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک تنخواہ دار طبقے کی تعلق ہے، جو پچھلے سال متوسط طبقے کے جو لوگ ہیں تنخواہ دار، ان کی ماہانہ یا سالانہ اگر آپ دیکھ لیں تو ٹیکس کی ادائیگی جو ہے اس میں کسی سلیب میں 50%، کسی میں 60%، کسی میں 70% اضافہ ہوا یکمشت ایک ساتھ۔ اتنی شدید مہنگائی اس سے پہلے 2 سال وہ بیچارے برداشت کرتے رہے، اور اتنا بڑا ٹیکس کا بوجھ ان کے اوپر ڈال دینا، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پہلے صرف 8-9 ماہ کے اندر ہی کو 300 ارب سے بڑھ کے تقریباً لگ بھگ 300 ارب سے بڑھ کے لگ بھگ 450 ارب روپے جو ہے وہ 150 ارب روپے آپ نے لے لیے، اور آپ جو ہے وہ 1 ارب روپے نہیں اکٹھا کر سکے، جو تاجر اتنی بڑی برادری ہے پاکستان کی۔ آسان کام نہیں ہے، لیکن وہ اب ناگزیر ہے۔ اب کتنا زیادہ ایک جو مرغی جو انڈا دیتی ہے اس کو اتنا نچوڑیں گے تو مرغی تو ذبح ہونے کے قریب آ گئی ہے۔ تو اس لیے میرے خیال میں یہ ناگزیر ہے کہ وہ ایریاز، اسی طریقے سے ریل اسٹیٹ کا جو ایریا ہے وہاں پہ سب کو پتا ہے کہ قیمت جو ہے وہ پلاٹ کی اگر 100 روپے ہے تو وہ جب میں جوان تھا پہلی دفعہ ہم نے زمین خریدی تو 100 روپے کی جو ٹرانزیکشن تھی وہ 50 روپے پہ ریکارڈ ہوتی تھی۔ اب یہ حالت ہو گئی کہ 100 روپے کی ٹرانزیکشن 20 روپے بھی نہیں ریکارڈ ہو رہی۔ سو یہ جو بڑے بڑے ایریاز ہیں جہاں پہ ٹیکس اوائڈنس ہو رہی ہے وہاں پر کوئی فیصلوں کی ضرورت ہے، اور اگر SIFC کے ہوتے ہوئے یہ بھی ہمیں فائدہ نہیں نظر آئے گا تو پھر اس کا مطلب ہم SIFC کو استعمال ہی نہیں کر رہے۔ صحیح۔ اچھا سر، فرمائیے گا کہ ویسے آپ کے خیال میں IMF کا دباؤ تو اس مرتبہ بھی بجٹ پر رہا ہوگا، تو ایک تو یہ کہ انہوں نے کن سیکٹرز میں پاکستان کی گورنمنٹ کو ٹائٹ کرنے کی کوشش کی ہوگی، اور دوسرا آپ کے خیال میں اب جس طریقے سے ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے 80 کروڑ ڈالر کی گرانٹ منظور کی ہے، بڑا بھارت نے اس کے اوپر بڑی اینٹی کیمپین بھی کی، ایفرٹس بھی کیے، لیکن پھر بھی پاکستان کو یہ لون مل گیا، آپ کے خیال میں کتنا ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے ہماری اکنامک پالیسیز کو اس قسم کے بڑے اداروں نے کہ ہم ایک خاص حد سے زیادہ عوام کو ریلیف نہیں دے پا رہے، نہ پچھلے بجٹ میں نہ اس بجٹ میں؟ دیکھیں، پہلی بات تو آپ نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی جو بات کی، جو پچھلا سال مکمل ہو گیا، کیونکہ اعداد و شمار آتے ہیں سال ختم ہونے کے بعد، تو اس سال کا تو فائنل ڈیٹا ہمارے پاس موجود نہیں ہے، سال ختم ہوگا اس کے مہینے 2 مہینے کے بعد پتہ چلے گا۔ جو پچھلا سال تھا، جو مجموعی طور پہ ہمارا وفاقی خسارہ تھا، اس خسارے کی 100% جو فائنینسنگ کی گئی تھی وہ کی گئی تھی پاکستان کے بینک سے قرضے لے کر۔
जो बाहर से कर्जे आ रहे हैं, जो आपके पास खबर आती है और वो सही खबर आती है कि कर्जा आ गया है इतना, वो कर्जा पिछले साल सिर्फ पुराने कर्जों की अदायगी के अंदर इस्तेमाल हुआ, कोई उससे नया पैसा नहीं आया। तो वो तो बाहर की जो सोर्स है वो तकरीबन ना होने के बराबर हो गई है। और ये आज से सिर्फ 10 साल पहले अगर आप चले जाएं तो मजमूई तौर पे जो पाकिस्तान का बजट का खसारा था उसमें से 40% जो है वो बैरूनी कर्जों से पूरा होता था। तो अब तो वो सोर्स ही बहुत कम हो गई है। दूसरा, आप आईएमएफ की पॉलिसीज से या बाकी वर्ल्ड बैंक की पॉलिसीज से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन अपने गुनाहों के उनको उनके सर पे डालना जो है ना, वो दुरुस्त बात नहीं है। आप आईएमएफ के पास इसलिए बैठे हुए हैं कि आपको जो फैसले करने चाहिए वो या फैसले कर नहीं पाते हैं, या फैसले करते हैं तो आप उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो सियासी जो हमारा निज़ाम है उसके अंदर जो अदम इस्तेहकाम है उसकी वो वजह वजह बनती है। तो उसके नतीजे में अगर आपने बाहर वालों के कर्जे देने हैं और कर्जे आप नहीं दे पा रहे और आप किसी से उधार मांग रहे हैं कि यार आप मुझे पैसे दे दें ताकि मैं दूसरे जो मैंने कर्जे अदा करने हैं उनको मैं पैसे वापस कर चुकूं, तो जाहिर है वो तो अपनी उसी सूद की नजर से, उसी कर्जे की नजर से देखेगा ना। आईएमएफ को तो नहीं पाकिस्तान के अवाम ने इलेक्ट किया हुआ कि वो आए और पाकिस्तान के अवाम की जिंदगी बेहतर करें। इसके लिए तो पाकिस्तान ने अपने लोगों को वोट डाल के इलेक्ट किया है। वो और बात है कि आजकल की हालात के अंदर तो ये भी कहना मुश्किल है कि ये हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के अवाम के वोटों से इलेक्ट होकर आई हुई है। लेकिन हमने अपनी गलतियां दुरुस्त करनी है, दूसरों के ऊपर अपनी शिकायत नहीं डालनी। बिल्कुल सही कह रहे हैं।